الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر اللهم صل معزز سامعین، پچھلے جمعے میں حقوق نسواں پر کچھ بات ہوئی تھی اور عورتوں کے حقوق اور آزادی پر بات ہوئی تھی۔ اس جمعے میں کچھ مزید اس پر بات کرنی ہے، اور اسی طرح چونکہ شعبان کا مہینہ ہے، شاید 15ویں شعبان وہ اگلے جمعے سے پہلے آ جائے، تو اس وجہ سے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ عزیزان محترم، جیسے کہ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ اسلام نے آ کر زمانے جاہلیت کے رسم کو توڑ ڈالا اور عورت کو ایک معاشرے میں اونچا مقام دیا اور اس کو ایک احترام اور قابل عزت سمجھا اور لوگوں میں ان کے حقوق دیے۔ اگر وہ عورت عام معاشرے کی فرد تھی، اس اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت ہے، یہ مجھے محبوب ہے، اور معاشرے میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو میراث میں حق دلا کر اور عورت کو عزت کا مقام دے کر اس کے احترام کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا۔ پھر اگر عورت والدہ کی صورت میں تھی تو اس کے حقوق بتائے،
اگر بہن کی صورت میں تھی تو اس کا احترام بتایا، اگر بیٹی کی صورت میں تھی تو اس سے محبت اور اس کا حق کو اسلام نے بتایا، اگر یہ عورت بیوی کی روپ میں تھی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے اس کے اہمیت کو اجاگر کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ مسلمانوں تم میں سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ گویا کہ کوئی آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادات بجا لاتا ہے، لیکن گھر والوں کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے تو وہ بہتر مسلمان نہیں ہے۔ بہتر مسلمان تب ہوگا جب تک کہ اس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوگا تو تب وہ جا کر بہتر مسلمان بنے گا۔ آج ہم آ کر مسجد کے اندر نمازی تو بنتے ہیں، ہم تبلیغ میں جا کر تبلیغی تو بنتے ہیں، حج پر جا کر حاجی تو بنتے ہیں، اور ذاکرین کی مجلس میں بیٹھ کر ذاکر اور طرح طرح کے لیبل ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سوچیں کہ اس سب کے باوجود میں بہتر مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں تو پھر میں بہتر مسلمان ہوں، اگر گھر والوں کے حق میں بہتر نہیں ہوں تو باوجود نمازی کہلانے کے، باوجود حاجی ہونے کے، باوجود روزے دار ہونے کے میں کامل اور اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ تو یہ عورت کو شریعت نے مرتبہ دیا کہ انسان اچھا انسان تب بن سکتا ہے کہ جب عورت کے ساتھ اس کا رویہ درست ہوگا۔ زمانے اسلام سے پہلے عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، جینے کا حق نہیں تھا، عورت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی کسی عورت کا ولی بن جاتا، اس کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھتا، نہ خود اس سے شادی کرتا نہ دوسرے سے اس کی شادی کراتا، کس لیے؟ جائیداد کے لیے، کہ دوسری جگہ اس کی شادی کراؤں گا، جائیداد دوسرے کے پاس چلی جائے گی، اور خود اس کے ساتھ شادی نہیں بھی کرتا، اس کے ساتھ جی نہ لگتی تو صرف مال ہڑپ کرنے کے لیے اس کو اپنے گھر میں لٹکائے رکھتا۔ شریعت نے اس رسم بد کو بھی توڑ ڈالا۔ تو عورت کو جو مقام دیا، جینے کا مرتبہ دیا، یہ شریعت نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے۔ اور عرب کا معاشرہ زمانے جاہلیت والے عورت کے پیدائش پر غم مناتے تھے، اور کسی کے گھر عورت پیدا ہوتی تو قرآن نے اس کا نقشہ یوں کو کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل کے اندر وہ گھٹتا رہتا کہ کاش یہ عورت، یہ بچی میرے گھر میں نہ پیدا ہوتی۔ وہ عورت کو، بچی کو وہ قابل نفرت سمجھتے تھے، بچی کو وہ قابل عار سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو شرمندہ تصور کرتے تھے معاشرے میں کہ میرے ہاں بچی ہوئی ہے۔ اور پھر صرف اس پر بس نہیں کرتے، یتوارا من القوم، ایسی قابل نفرت چیز تھی یہ بچی کہ وہ پھر قوم سے چھپ کر پھرتا تھا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا کہ یار اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اتنی گھٹیا چیز۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، جب معاشرے میں اس کو کسی کے ساتھ منہ لگانے کا حق نہ ہوتا تو وہ اگلا فیصلہ کرتا کہ یا تو ایسا کر لوں، یہی معاشرے میں ذلت برداشت کروں اور اس بچی کو جینے کا حق دوں، اور یا اس کو ام یدسہ فی التراب، اس کو میں زمین کے اندر درگور کر دوں اور اس کو دفنا دوں۔ لہٰذا آپ نے سنا ہوگا عرب میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کے حقوق بتائے، بچیوں کے شان کو اجاگر کیا اور اس پر ملنے والے فضیلتوں کو بیان کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو اتنا مقام دیا کہ وہی معاشرہ عورت سے محبت کرنے لگی،
بچے کے پیدائش کو بچی کے پیدائش کو وہ باعث رحمت سمجھنے لگی، یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بعد والے خلفاء کے زمانے میں کبھی بچی کو زندہ درگور کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچی کے شان کو سمجھایا۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں نماز کا وقت تھا، ہم انتظار کر رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے نظر آئے تو دیکھا ہم نے کہ آپ کے کندھوں پر آپ کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی۔ بچی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے بٹھا کر آ رہے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آ کر 4 رکعتیں پڑھائی نبی علیہ السلام نے۔ بچی کندھوں پر ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، بچی کو نیچے اتار دیتے ہیں، پھر جب کھڑے ہوتے ہیں بچی کو پھر دوبارہ کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام نے اس عرب معاشرے کو سمجھایا کہ میں سید الرسل ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، خیر البشر ہو کر، یہ عورت کا اتنا احترام ہے کہ اس کے باوجود اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہوں، اور نماز جیسی عبادت میں اس کو میں اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لے آتے تو سب سے پہلے اپنے بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے۔ صحابہ اکرام سارے ساتھ ہوتے، وہ ادھر ٹھہر جاتے، ابھی تک وہ اپنے گھروں میں نہ جاتے۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر سے ہو کر آتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلی بیٹی آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے آتی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، اور پھر آگے بڑھ کر اپنے بچی کے، اپنے بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور پھر آ کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے، اور فرماتے کہ یہ میرے جگر تک کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے اس سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جو اس کے ساتھ برائی کرے گا وہ محمد کے ساتھ برائی کرے گا۔ تو یہ مقام بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دلایا اور لوگوں کے دلوں میں بٹھایا کہ بیٹی قابل رحمت ہے، قابل شفقت ہے اور باعث رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامت انا ہوا کہاتین، او کما قال علیہ السلام، کہا کہ یہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، میں اور یہ آدمی اس طرح ہوں گے، ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت یہ محمد کے ساتھ جائے گا، میرے ٹھولے میں ہوگا، میں آگے ہوں گا تو یہ میرے ساتھ پیچھوں میں شمار ہوگا، یا یہ جنت میں جب جائے گا اس کا مقام میرے پڑوس میں ہوگا، مرتبہ میرا بلند ہوگا لیکن مقام بھی اس کا میرے قریب ہوگا۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا کر سمجھایا کہ یہ بیٹی یہ باعث عار نہیں ہے، یہ تو قابل رحمت ہے، یہ تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اور صرف جنت کا ٹکٹ بھی نہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جہنم سے ہاڑ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اس نے ان سے اچھا برتاؤ رکھا، ان کے ساتھ ان کے طریقے سے آنے والے مصائب کو برداشت کیا، ان کے مشقتات کو
اٹھایا ادخلتاہ الجنہ، ان کو یہ دونوں بچیاں جنت میں داخل کر دے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کن حجابا من النار، یہ بیٹیاں ان والد کے لیے جہنم سے حجاب ہوگی، جہنم سے آڑ بنے گی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کی تین بیٹیاں ہوں فصبر علیہن، اس نے اس پر صبر کیا، فاطعمہن، ان کو کھلایا، وسقاہن، اور پلایا، وکساہن، اور ان کو کپڑے پہنائے، یعنی اپنے مقتور بل ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، کن حجابا من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جن کے ہاں تین بیٹیاں ہوں، اس نے اس کی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی، تو وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی، جہنم سے اس کے لیے آڑ بنے گی۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دو بیٹیاں ہوں، کہاں کہ دو بیٹیاں بھی اس کو یہ فضیلت دے جائے گی۔ اور پھر ایک اور نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیا یہ فضیلت اس کو بھی ملے گی؟ یہ بچی اس کو بھی جنت میں داخل کرے گی، جہنم سے آڑ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ ایک بچی بھی اس کے لیے جنت کا سبب بنے گی، یہ ایک بچی بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، یہ ایک بچی بھی اس کو جنت میں لے جائے گی۔ بچوں کے شان کو اجاگر کیا، بچیوں کے ساتھ محبت کا درس دیا، ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک پر فضیلتوں کا تذکرہ کیا، تاکہ یہ زمانے جاہلیت والے لوگ اس رسم بد کو توڑ دے، بچیوں کو جینے کا حق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے ہاں بچی ہو جائے فلم یعدھا، اس نے اس کو درگور نہیں کیا، اس کو جینے کا حق دیا، ولم یہنھا، اور اس کی توہین بھی نہیں کی، اس کے ساتھ شان میں کمی بھی نہیں کی، ولم یؤثر علیہا ولدہ الذکر، اور اپنی نارینہ اولاد کو اس پر ترجیح بھی نہیں دی، تو کہا کہ یہ بچی اس کو جنت میں داخل کر دے گی، جنت میں داخل کر دے گی۔ تو لہٰذا یہ شریعت نے درس دیا کہ یہ بچی قابل رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور اگر بچوں کی شان ہے تو یہ بچی بھی بچوں سے کم نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید نے بچوں سے بچیوں کو مقدم کیا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ایک اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں بھی زمانے جاہلیت کے کچھ اوہام اور افکار موجود ہیں، اور کچھ وہ خصلتیں پھر لوٹ آئی ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی عورت کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کو طعنے ملتے ہیں، اور بس اوقات تو 2-3 بچیوں ہونے پر اس کو طلاق دی جاتی ہے، اور خاوند اپنے گھر والی کو برا بلا کہتا ہے کہ تو نے بچی کیوں جنی ہے۔ تو اس جاہل کو قرآن سمجھا رہا ہے یخلق ما یشاء، یہ قدرت اور طاقت تو اللہ کی ہے کہ یہ بچہ اور بچی اللہ پیدا کرتا ہے، اس میں نہ تیرا دخل ہے نہ تیری گھر والی کی دخل ہے، لہٰذا نہ تجھے اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے نہ اپنے گھر والی کو الزام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس کو پیدا کر دیا، اسی میں حکمت تھی۔ تجھے کیا حق ہے تو کہتا ہے بچہ بہتر تھا، بچی بہتر نہیں ہے۔
حالانکہ قرآن نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، حضرت مریم کی والدہ کو سمجھایا کہ جو بچہ تو نے تصور میں رکھا تھا، منت مانی تھی، یہ جو بچی میں نے تجھے دی ہے یہ اس بچے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام میں کیا برکت اللہ نے رکھی، انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے پیدا کرتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا۔ اس آیت میں پہلے بچی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرما دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے تو بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ تو پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا اور بعد میں پھر بیٹوں کا کیا، تو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے۔ تو گویا کہ بچوں کے مقابلے میں اللہ نے عورت کو زیادہ ترجیح دی۔ اور ایک آیت میں آتے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال والبنون اور لڑکے نارینہ اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی اچھائیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وخیر عملا، کہتا ہے کہ یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہے ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق اس باقیات الصالحات سے مراد بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں کہ یہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے باعث ثواب بھی زیادہ ہے اور باعث امید بھی زیادہ ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بچوں سے زیادہ بچیاں ان کو دعائوں میں یاد کرتی ہے، بچوں سے زیادہ بچیاں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو لہٰذا بچوں سے زیادہ بڑا ذخیرہ اور اچھا ذخیرہ وہ بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں۔ تو بہرحال قرآن نے بچیوں کے شان کو اجاگر کیا، حدیث رسول اللہ میں ان کے فضائل بیان کیے، تاکہ جو زمانے جاہلیت کا رسم و رواج ہے وہ ختم ہو جائے، بچوں کو قتل کرنا، بچیوں کو درگور کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ مٹ جائے۔ آج کل بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور دارالفتاؤں میں بھی آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد قتل کیا، جیسے کہ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، تو اس کی بھی قرآن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، قرآن نے بڑا سخت لہجے میں فرمایا ہے کہ بھائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اللہ کا غضب ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا، بہت تہدید کی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک بچی اور بچہ پیدا ہوا اس کے بعد اس کو قتل کر لینا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور رواج ہے کہ پہلے بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ امید سے ہوئے تو جا کر وہ حمل ضائع کر دیتے، بہت واقعات پیش آتے ہیں کہ بھائی پہلے بچہ بانے بناتے ہیں، پہلے بچہ چھوٹا ہے، پہلے بچی چھوٹی ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرو، اگر دیندار ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، اور وہ تمہیں کہہ دے کہ بھائی یہ اس کی پیدائش یہ پہلے والے بچے کے لیے بہت مضر ہے، یا والدہ کے لیے اس کی صحت کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو اس صورت میں 4 مہینے سے پہلے حمل کو ضائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اگر ماہر طبیب ڈاکٹر کہے دیندار۔ لیکن 4 مہینے جب ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد کسی صورت میں بھی بچے کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ پورا انسان ہے، جس طرح ایک زندہ انسان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح 4 مہینے کے بعد حمل کو ضائع کرنا بھی اسی کے برابر جرم ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور 4 مہینے سے پہلے بھی ایسے طریقے اپنانا کہ بھائی اولاد نہ خواہ بھائی کیا ہے، کھائیں گے کہاں سے، کہا ہے بھائی ان کی اچھی تربیت، بھائی جو تربیت ہم نے ذہن میں رکھی ہے کہ اونچی تعلیمیں ان کو دیں گے اور یہ کریں گے، یہ کوئی شرعی ضرورتیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انسان کوشش کرے، لیکن اس لیے اولاد کو رکوانا،
یہ بالکل جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ تو بہرحال وہ ایک سلسلہ جو ابھی قتل ہوا تو لوگوں کے سامنے آیا، لیکن اس کے پس پردہ جو ہے بہت سارے واقعات ہیں، اور ہر معاشرے میں یہ ہو رہا ہے ہر دن۔ تو بہرحال جس طرح اولاد اگر پیدا ہو جائے ان کا احترام ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرم ولدک، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، ان کو عزت دیا کرو۔ ہمارے ہاں بعض والدین ہوتے ہیں وہ تربیت میں اتنی سختی کہ ان میں جو ہے بچوں کی عزت نفس کو بھی مجروح کر دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَحْسِنْ أَدَبَهُ، اور یہ ہے کہ ان کی اچھی طرح تربیت کر لیا کرو۔ تو بہرحال